السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، اور اگر کسی سے ہم بستری روزے کی حالت میں ہو جاتی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، اور روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے کے کیا معاملات ہوں گے۔ تو چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، ہائی لائٹس کے بعد موقف کی طرف چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہائی لائٹس دیکھتے ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہی ہے کہ اگر ایک ہی رمضان کے دو روزے انسان سے خطاً یعنی اسی طریقے سے کہ غلبہ ہوا اور انسان نے کر لیا، پھر وہ نادم شرمندہ ہے، پھر دوبارہ ہو گیا، تو پھر ایک ہی کفارہ ان دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی اگر بعد میں رمضان گزرنے کے بعد کسی بھی وقت 60 روزے لگاتار رکھ لیے جائیں، زوجہ سے اگر ہم بستری کر لی ہے تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، اور اگر کسی اور طرح سے ہاتھ وغیرہ سے کسی نے اپنی خواہش پوری کی ہے تو گناہ تو بہت ہوگا اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، مگر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اطمینان رکھو کیا ہوا؟ کہا میں ہلاک اور برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو اب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ غلطی تم سے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تم ایک کام کرو، ایک غلام آزاد کر دو۔ تو کہا اللہ کے رسول میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ میں تو جو ہے بہت ایک غریب آدمی ہوں، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا ہوں غربت کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو تو پھر 60 دن کے روزے رکھو۔ عرض کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کے نہیں رکھ سکتا، ہم بھی نہیں ظاہر رکھ سکتے۔ فرمایا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 60 مساکین ایکویلنٹ ہوئے 60 روزوں کے، تو مسکین کو پھر ایک وقت کا ہی کھانا کھلایا جائے گا، 2 وقت کا نہیں۔ یہ لاجیکل آنسر ہے۔ تو اس نے عرض کیا نہیں، تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرا ایک بھائی نے کسی نے کویسچن کیا تھا کہ حالت روزہ میں وہ خاتون تو روزے دار نہیں تھیں کیونکہ پریگننسی وغیرہ کا مسئلہ تھا، لیکن شوہر روزے دار تھے اور دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو گیا، تو ایک دفعہ یہ غلطی ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ غلطی ہو گئی، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں فقہا کا اختلاف تھوڑا سا ذکر کیا گیا ہے، اور زیادہ جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک ہی رمضان کے 2 روزے انسان سے خطاً یعنی اسی طریقے سے کہ غلبہ ہوا اور انسان نے کر لیا، پھر وہ نادم شرمندہ ہے، پھر دوبارہ ہو گیا، تو پھر ایک ہی کفارہ ان دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی اگر بعد میں رمضان گزرنے کے بعد کسی بھی وقت 60 روزے لگاتار رکھ لیے جائیں، کیونکہ عورت کا تو روزہ تھا ہی نہیں، مرد کا تھا، تو مرد پہ کفارہ لازم ہوگا، کیونکہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے میں آتا ہے اور ایسے طریقے سے توڑا گیا ہے کہ اس پہ کفارہ لازم آئے گا، تو 60 روزے کفارے کے اور 1 روزہ اور قضا کا، یہ اس طریقے سے۔ اور بعض فقہاء نے فرمایا کہ پورے دونوں کے علیحدہ ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو اس طریقے سے ہو کہ ایک روزہ توڑا، مطلب شرمندہ ہیں، نادم ہیں، اور پھر اس کے بعد پختہ ارادت ہے کہ نہیں ہوگا، پھر دوبارہ ہو گیا، تو اس کے لیے پھر رعایت کے پہلو نکالا کہ ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن جہاں فقہا نے یہ دیکھا کہ کسی نے ایک روزہ توڑ لیا اور پھر سوچا کہ اب دوبارہ بھی توڑ لوں گا تو کفارہ تو ایک ہی دینا پڑے گا، کون سا ہلکا جانا اللہ کے حکم کو، نافرمانی کا قصد و ارادہ رکھا، تو اس پہ زجراً 2 کفارے لازم کیے، بلکہ جتنے روزے توڑے گا اتنے کفارے لازم۔ تو اب جس نے روزہ توڑا ہے وہ خود اپنی کیفیات دیکھ لے کہ اگر تو اس نے ایک روزہ توڑنے کے بعد پھر نفس کی دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کہ ایک تو ٹوٹ ہی گیا ہے، کیا وہ دوبارہ بھی توڑ لوں گا، تو وہ پہلے والے 60 روزے کافی ہو جائیں گے کفارے کے۔ اس طرح کیا تھا تو وہ 2 کفارے دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو 1 کفارہ ہی دونوں روزوں کے توڑنے کے لیے کافی ہوگا۔ دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے آپ کے سامنے روزہ توڑنے کے حوالے سے، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا ہم بستری کرنے کی وجہ سے، تو کفارے کی آپ کو ڈیٹیلز بتا دی انہوں نے۔ آگے چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کا کفارہ، روزے کی حالت میں اگر کوئی بیوی سے ہم بستری کرے یا برا حیا کے خلاف ہے،
یعنی کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرے تو کیا اس پر کفارہ لازم ہوگا؟ مولانا مکی الحجازی کا بیان تھا کہ کفارہ نہیں ہوگا، البتہ قضا لازم ہوگی اور توبہ استغفار کرنا ہوگا۔ جنید ارشد حافظ آباد۔ ایسا نہیں ہے، مولانا مکی الحجازی نے ایسا، انہوں نے حضرت نے ایسا نہیں کہا۔ زوجہ سے اگر ہم بستری کر لی ہے تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، اور اگر کسی اور طرح سے ہاتھ وغیرہ سے کسی نے اپنی خواہش پوری کی ہے تو گناہ تو بہت ہوگا اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، مگر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ صرف روزہ کھانے پینے سے جو روزہ توڑتے ہیں یا زوجہ سے ہم بستری سے جو توڑتے ہیں ان پر کفارہ لازم ہوگا۔ کوئی شخص سو دوستو آپ نے طارق مرزا صاحب کا یہ موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہم بستری کی حالت میں، مطلب ہم بستری آپ روزے میں کر لیں یا کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس پہ کفارہ بھی ہوگا، اس کی قضا بھی ہوگی، تو یہ دونوں چیز ہوں گی۔ لیکن اگر ہاتھ سے زنا کیا، مطلب ہاتھ سے اس نے جو ہے عمل کو کیا، اس عمل کو، اس سے بھی اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، صرف اس کی قضا ادا ہوگی۔ یہ آپ نے موقف سن لیا۔ آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ اپنے بیوی سے ہم بستری کر لیں، اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا، یاد رکھیے اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا، اور یہاں قضا بھی واجب ہوں گی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ باقی تمام جگہ فدیہ لگیں گا یا خالی قضا ہوں گی، لیکن اس صورت میں قضا بھی واجب ہوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ کفارہ بھی دیں گا اس کا۔ یہ ایک ہی شکل ہے جہاں کفارہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اطمینان رکھو کیا ہوا؟ کہا میں ہلاک اور برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو اب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ غلطی تم سے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تم ایک کام کرو، ایک غلام آزاد کر دو۔ تو کہا اللہ کے رسول میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ میں تو جو ہے بہت ایک غریب آدمی ہوں، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا ہوں غربت کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو تو پھر 60 دن کے روزے رکھو پیدر پہ، ایک کے بعد ایک۔ تو کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے، 60 دن کے روزے رکھوں گا تو مشکل ہے، کمزوری کے اعتبار سے، میرے کام کاج کے اعتبار سے میرے لیے محال ہے، وہ غریب انسان تھا کہ میں 60 دن کے روزے رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہ اللہ کے رسول میں تو بہت غریب آدمی ہوں، خود کے کھانے کے میرے مسئلے ہیں، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو کہا جو کچھ پھر تمہارے پاس ہو صدقہ کرو کچھ کھانے کا۔ تو کہا کچھ بھی نہیں۔ تو کہا بیٹھ جاؤ پھر۔ اب وہ بیٹھا رہا، ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ کھجور مجھے صدقہ کرنا ہے۔ تو کہا یہ اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا وہ شخص کہاں ہے جو ابھی بیٹھا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کفارے میں دینے کے لیے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول فلاں وہ آیا، کہ اللہ کے رسول میں آیا ہوں۔ کہا کہ اب یہ کھجور لے کر جو ہے اپنے علاقے کے سب سے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، یہی تمہارا کفارہ، مطلب جو طاقت ہے وہ خرچ کر دو پھر آخر میں۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول سچ بتاؤں تو مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی گھر ہی نہیں ہے میرے علاقے میں، مدینے کی بستی کا میں سب سے غریب آدمی ہوں۔ تو کہا جاؤ تم ہی کھا لو، اپنے بھی بچوں کو یہ دو، کیا کریں گے؟ اور اسی نے کھا لیا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا آسان ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں دیکھی، اس کے لیے آسانی دی گئی، لیکن اس ترتیب کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم کو پہلے غلام آزاد کرنے والا عمل کرنا پڑے گا، غلامی چونکہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے، 60 دن کے روزے کوشش کرنا پڑیں گے، دوسرا کفارہ۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب پھر تیسرا آپشن آئے گا 60 مسکینوں کو کھانا، اور یہ نہ کر سکے تب چوتھا آپشن آئے گا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ آپ کھانے کی شکل میں لوگوں کو دیں۔ یہ لاسٹ اسٹیج، ٹھیک، ترتیب میں ہی آنا پڑے گا۔ غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اگر نہ ہو سکے تب جو ہے اللہ نے جو کچھ دیا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اسی لیے میں نے پہلے کہا احتیاطی سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان اس عمل کی طرف جائے ہی نہ جو اس سے ہو جائے جس کی وجہ سے کفارہ اسے دینا پڑے۔ تو کفارہ بھی لازم ہے اور وہ روزے کی قضا بھی لازم ہے۔ سو دوستو آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سن لیا، اس حوالے سے انہوں نے آپ کے سامنے موقف پیش کیا، کفارے کی کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھ دی۔ پہلے کنڈیشن یہ ہے اگر آپ سے ہم بستری ہو جائے، پہلی بات تو آپ کو جو ہے بچنا چاہیے، جو ہے اپنی زوجہ سے دور رہنا چاہیے اگر آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں نے ڈالی تھی اس حوالے سے کہ بوسہ لینا، اپنی زوجہ کا بوسہ لینا یا ساتھ لیٹنا یا ٹچ کرنا، اس حوالے سے اگر آپ کے اندر کنٹرول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو جو ہے اجازت دے دی تھی اس حوالے سے کہ اپنی زوجہ کے قریب جا سکتے ہیں، آپ بوسہ لے سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن ایک نوجوان کو اجازت نہیں دی تھی اس حوالے سے، کیونکہ نوجوان جو ہے جوان ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے اتنا، تو جس کے اندر کنٹرول ہے وہ ہی اپنی زوجہ کے قریب جائے، اور جس کے اندر کنٹرول نہیں ہے تو
کنٹرول نہیں ہے تو وہ دور ہی رہے, اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے, کیونکہ اگر روزے کی حالت میں آپ کو پتہ ہے اس کا کفارہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے, کہ آپ جو ہے اپنے ایک غلام آزاد کرائیں گے. اب غلام کا دور تو ہے نہیں اس ٹائم, تو اس کے علاوہ آپ 60 روزے رکھیں گے, اس کے بدلے پھر ایک کفارے کا روزہ الگ ہوگا, تو یہ معاملہ ہے. نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں گے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو جتنی آپ کی استطاعت ہوگی اس حساب سے آپ کو اس کا کفارہ دینا ہوگا پھر, اور اس کا جو ہے قضا بھی کرنا پڑے گا. بہرحال آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. اب دوسری صورتحال کہ کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے, ایسی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, مشکات میں 2004. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا, روزہ میرا ٹوٹ گیا, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے آزاد کرے؟ یہ پہلا آپشن ہے, اور ترتیب بھی یہی ہوگی, یہ آپشنل نہیں ہے 3 میں سے 1, بلکہ یہی ترتیب ہوگی. میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے. فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 2 ماہ کے نہیں رکھ سکتا. ہم بھی نہیں ظاہر رکھ سکتے. فرمایا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 60 مساکین ایکویلنٹ ہوئے 60 روزوں کے, تو مسکین کو پھر 1 وقت کا ہی کھانا کھلایا جائے گا, 2 وقت کا نہیں. یہ لاجیکل آنسر ہے. تو اس نے عرض کیا نہیں, تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ. اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرا تھا اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا, اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرا تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دے, تو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو وہ آگے سے کہنے لگ پڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے, سب سے زیادہ غریب میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئیں, اور اس حدیث پہ مسکرانا بھی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھا لو, تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ خاص اس کے لیے ہے, یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہ جی انہیں ہڈیاں کھجورا لے آ کے تھے میں آپ کھانا شروع کر دیں کفارہ ادا ہو جائے گا, یہ اس کے لیے خاص تھا. اور اس حدیث پہ امام بخاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 1936 حدیث یہ لی ہے, اور اس پہ اپنا فہم لکھا ہے, باب باندھا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی یہ ہے. کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے, یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے, اور ظاہر ہے وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے, لہذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی. لہذا اسی طریقے سے جو ہینڈ پریکٹس والا ایشو ہے اس میں بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی, وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے, اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر 60 روزوں والا معاملہ یہ 60 مساکین والا کرے گا. عموماً لوگ 60 مساکین والا ہی کرتے ہیں, اور یہ 60 مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا, مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی. یہ بات اتنے بولے ہیں, یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک کی کھلا دیں, دو نہ توڑیا بھائی, ایک نہیں ٹوٹیا, دو نہ ٹوٹیا. یہ 60 اور 60 120 بنیں گے, اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں. اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے. باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی رزلٹ نکالا ہے اجتہاداً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا, تو اس میں بعض اوقات چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں, کہ جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے. جو ملی بھگت سے معاملہ ہوا ہے اس میں تو ظاہر دونوں کو رکھنے چاہیے, اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنا چاہیے. اور بہرحال اس حوالے سے اجتہاداً کوئی بھی ایشو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. سو دوستو, سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور مقصد یہ ہوتا ہے ان علماء کرام کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ سب پہنچ سکیں. تو آج کی ویڈیو کا یہ مقصد تھا کہ ہم بستری اگر کسی سے ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں, یا کوئی بھی معاملات کھانے پینے سے یا ہم بستری سے ہی صرف آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو آپ اس کا کفارہ کیا ادا کریں گے. تو آج کی ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.
جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں, آنے والی اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن کو کلک کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو